بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کو اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دن بہ دن آپ کو کچھ الگ واقعات کے بارے میں بتاؤں جن کا تعلق اسلام سے بھی ہو، دنیا سے بھی ہو اور تاریخ سے بھی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ اسلام کی تاریخ سے منسلک ہے۔ اور ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، اور ناظرین یہ واقعہ افق کے نام سے بھی خاصا مشہور ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے کی کیا تاریخ ہے، یہ واقعہ کب رونما ہوا، اس واقعے میں منافقین نے آپ رضی اللہ عنہ پہ کس قسم کی اور کس نوعیت کی تہمت لگائی، اور ان منافقین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کن قرآنی آیات میں آپ رضی اللہ عنہ کی شفافیت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، بنو مستلق کے ساتھ غزوہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر انہوں نے رات میں پڑاؤ کیا۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک بند حوض میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں، اور چند مخصوص آدمی اس حوض کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ تو ناظرین، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ وقت پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے، تو وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں، اور ناظرین اس مرتبہ انہیں واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ کا حوض لادنے والوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حوض کے اندر تشریف فرما ہے، حوض اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ تو ناظرین، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنا ہار تلاش کر کے منزل پر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تو وہ تنہائی سے سخت گھبرا گئیں، اور ناظرین اس وقت اندھیری رات میں اکیلا چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو وہ ضرور میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ تو ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ وہاں پر لیٹی لیٹی سو گئیں، تو جب ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھا، تو ناظرین ان کا کام کچھ یوں تھا کہ وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ تاکہ وہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ تو ناظرین، جب وہ اس منزل پر پہنچے تو وہاں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، جب انہوں نے یہ پڑھا تو ان کی آواز سے آپ رضی اللہ عنہ جاگ اٹھی، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو ناظرین، اس وقت کے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا، اور اس نے خوب بڑھ چڑھ کر تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افطراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ تو ناظرین، تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا، اور ناظرین اس وقت کے مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ تو ناظرین، تب یہ لشکر راستے میں تھا جب یہ افواہیں پھیلنے لگیں، تو جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچیں تو وہ سخت بیمار ہو گئیں، کیونکہ پردہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل بھی خبر نہ ہوئی،
گو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا بھی پتہ چل سکے۔ تو ناظرین، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ تو ناظرین، پھر وہاں پر موجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارات کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے؟ اور وہاں پر بیٹھے اور صحابی نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں، اس لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ اور ناظرین، اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ناظرین، ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو قدر جہاں تم سے بہتر ہے، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دیں گی۔ تو ناظرین، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ تو ناظرین، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اور ناظرین، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں،
اور ان منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد یعنی صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔